اس سے پہلے سورہ آل عمران کی کئی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی تین بڑی بڑی خامیوں اور شرارتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب وہ چاہے کفار پہلے اہل کتاب رہے ہوں، بعد میں مرتد ہو گئے، یا پیدائشی طور پر کافر رہے، یا مکہ کے سرزمین پر رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی بنا پر انکار کرتے رہے اسلام کا، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، ان کی تین بڑی بڑی خامیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی خامی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کرنا کیسے، وہ تفصیل میں بھی۔ دوسری خامی یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کو شہید کرتے ہیں۔ تیسری خامی یہ کہ جو بھی انصاف اور عدل اور حق بولنے کا حکم دیتا ہے کہ حق بولو، انصاف کرو، غلط کا ساتھ مت دو، یہ لوگ انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تین خامیوں کی وجہ سے ان کے سارے اعمال دنیا میں بھی برباد کر دیے گئے اور آخرت میں اکارت چلے گئے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ اب انکار کرتے ہیں، انکار کرنا کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ صراحتاً آدمی انکار کرتے کہ میں نہیں مانتا، کہ جیسے مکہ کے باشندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے، آقا علیہ السلام کے شب و روز کو دیکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی اعتراف کرتے، لیکن خالی آقا علیہ السلام دلیل پیش کر کے اپنی نبوت و رسالت کو منواتے تو صاف انکار کر دیتے۔ سب مانتے لیکن نبی ہونا اس کا اقرار نہیں کرتے، تو ایک دم صاف صاف انکار کر دیتے۔ اور یا یہ کہ غلط تعویلیں کرتے، جیسے یہود و نصارہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف آئے ان اوصاف کا مطلب کچھ اور بتا ڈالا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر ان لوگوں کو سب معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہوں گے، ان کی ہجرت گاہ کیا ہوگی۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا جو نبی آخری ہوگا وہ مکہ کی سرزمین بطحائی میں پیدا ہوگا اور مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اسی بیس پر، اسی وجہ سے ایک شخص جو بادشاہ تھا جس کو تبع حمیری کہا جاتا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، وہ عرب کے خطے میں جب آیا اور مکہ کی سرزمین پر آنے کے بعد گشت کی، اور اس کے بعد جب واپس جانے لگا تو مدینہ طیبہ اس وقت تک جو ہے ویرانہ تھا، کوئی گھر وہاں پہ نہیں تھا، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو اس کے ساتھ 1000 علماء تھے۔ ان 1000 علماء نے مدینہ طیبہ، عمارت وغیرہ کچھ نہیں، خالی موجود نشانیوں کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائے گئے۔ جیسے ہی نشانی دیکھ کر کے بتایا تو تبع حمیری نے کہا ان کی آخری آرام گاہ یہیں پہ، کہا یہیں پہ آرام گاہ ہوگی۔ تو انہوں نے 1-2 گھر نہیں بلکہ 1000 علماء تھے، تو وہاں پر 1000 گھر بنوائے۔ کتنے؟ 1000 گھر بنوائے اور علماء کو وہاں پر آباد کر دیا، اور آباد کرنے کے بعد ایک گھر خاص حضور کے لیے بنایا، اور بنانے کے بعد اپنے ایمان کا تذکرہ اور اپنے سلام کا تذکرہ ایک خط میں لکھا اور ان علماء کے حوالے کیا، اور کہا کہ نسلاً بعد نسل دیتے رہنا یہاں تک کہ نبی آخر الزمان کے پاس یہ میرا خط پہنچ جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کی عظمت پر سلام پیش کرتا ہوں۔ تو سب کچھ ان کو معلوم تھا۔ اب غور کریں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبع حمیری نے گھر بنوایا تھا نا، بڑی عقیدت و محبت سے بنوایا تھا نا، حضور کے لیے بنوایا، اور کیا ہوا جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے جو ہے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے تو ہر صحابی یہ خواہش کر رہا تھا کہ حضور ہمارے گھر میں آ جائے، حضور ہمارے گھر میں آ جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میری قصبہ، میری اٹھنی کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے رکھا تھا؟ وہ تبع حمیری جس نے آقا کی محبت میں گھر بنوایا تھا، اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اٹھنی وہیں پہ جا کے ٹھہرے۔ یہی وجہ کہتے ابو ایوب انصاری اس گھر میں رہتے تھے، اور اس گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان، اٹھنی وہیں پہ جا کر کے ٹھہر گئی، ہے نا۔ تو غلط تعویلیں پیش کرنا، یا تو صاف انکار کر دینا، اور یا غلط تعویلیں کرنا جیسے یہود و نصارہ کرتے رہے، اور یا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا، جیسے یہود و نصارہ یہ بھی کرتے رہے، حضور کی صفتوں کا پہلے تذکرہ خوب کرتے تھے لیکن بعد میں ان لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا بھانڈا پھوڑا، اور بھانڈا اس انداز میں پھوڑا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ حضور کو ایسے ہی جانتے کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے ہی حضور کو جانتے ہیں جیسے ایک انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ آدمی اپنے بچے کو دور سے دیکھتا ہے، چال ڈھال دیکھ لیتا ہے، رہن سہن دیکھ لیتا ہے، بولنا چالنا دیکھ لیتا ہے، رونا دھونا دیکھ لیتا ہے، یا سن لیتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اس میں شک نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی آقا علیہ السلام کو وہ لوگ پہچانتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے، بخاری شریف کی حدیث سے پاک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے 3 سوال کیے، حضور سے 3 سوال کیے اور 3 سوال حضور نے ان کا جواب عطا فرمایا۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جنتیوں کی جنت میں پہلی غذا کیا ہوگا، پہلا کھانا کیا ہوگا۔ دوسرے انہوں نے سوال کیا تھا کہ بچہ ماں باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے، کب ماں کی طرح ہوتا ہے، کب باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے 3 سوال کیے، بہرحال حضور نے تینوں جواب دیے۔ جب تینوں جواب دیے بتایا کہ جنت میں پہلی غذا کلیجی ہے، جو بقرہ ہے اس کی کلیجی ہے، ایک روایت میں آیا کہ مچھلی کی کلیجی ہے، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا جس کا مادہ غالب ہوتا ہے بچہ اس کے چہرے پہ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ جاتا ہے، ماں کا غالب ہو جائے تو ماں کے چہرے پہ جاتا ہے، باپ کا مادہ غالب ہوتا ہے تو باپ کے چہرے پہ جاتا ہے۔ تو حضور نے بتایا تو حضرت عبداللہ ابن سلام فوراً وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام وہ کتابی عالم تھے، تورات کے عالم تھے، جو حضور کے صحابی بنے، خود عالم، ان کے والد عالم، ان کے دادا بھی عالم تھے، یعنی پورا گھرانہ عالموں کا گھرانہ تھا۔ جب وہ ایمان لائے اتنے میں جب وہ کلمہ پڑھے تو یہودی آ گئے حضور کے پاس۔ جب یہودی آئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار ان لوگوں سے پوچھے کہ اب میرا مقام ان کے درمیان کیا ہے اور میں پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آنے لگے، عبداللہ ابن سلام پیچھے جا کر چھپ گئے، آئے یہودی، تو حضور نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے درمیان عبداللہ ابن سلام کا کیا مقام ہے؟ کہا وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بھی عالم، ان کی بڑائیاں مشہور ہیں۔ تو اتنے میں ان کی تو تعریف کر رہے تھے یہودی عبداللہ ابن سلام کی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام پیچھے چھپے تھے، باہر نکل کے سامنے آئے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ جن کو تم عالم کہتے ہو، بہتر کہتے ہو، سردار کہتے ہو، وہ کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام ہو چکا ہے نا۔ جیسے ہی سنا جانتے فوراً کیا کہتے ہیں، نہیں یہ عالم نہیں رہے، یہ عالم نہیں رہے، یہ ہمیں سب سے برے ہیں، یہ ہمارے سردار نہیں ہے۔ مطلب حق بولا تو یہودیوں کو خراب لگ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اسلام کی تعلیم حق بولی جائے تو مسلمان کو خراب نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی تعلیم اگر کسی کو خراب لگتی ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہودیوں کی صفت اس کے اندر آ رہی ہے، کیونکہ یہودیوں کو حق پسند نہیں آیا۔ جسے حق پسند آتا ہے وہ ابو بکر صدیق کہلاتا ہے، جسے حق پسند آتا ہے وہ عمر کہلاتا ہے۔ تو حق پسند کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ جی تو انکار کرتے رہے حضور کے اوصاف کا، تو انکار کرنا صراحتاً انکار کر دینا، اور یا غلط تعبیلیں کر دینا یا اوصاف چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں۔ اب ایک بات آپ غور کریں، اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ آیت کے معنی ہوتا ہے نشانی، آیت کے معنی ہوتا ہے نشانی، تو کیا مراد ہے؟ تو کئی اس کے معنی بتایا جاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں جو حضور کے اوصاف ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے جو سامان بناتا ہے، بڑا اچھا بناتا ہے، تو جو سامان ہے اس کی تعریف کرو تو بنانے والے کا کمال ہے نا، اس کے کمال کی تعریف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ محبوب کی تعریف کرو تو خلاق کائنات کی خود بخود تعریف ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کے اوصاف، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو وہ لوگ تورات و انجیل میں جو آئے ان اوصاف کا لوگ انکار کرتے ہیں، یا غلط تعبیر کرتے ہیں، اور یا تو لوگ چھپاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا آیتوں سے مراد قرآن مقدس، قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی مکہ کے باشندے سب تو مانتے تھے، لیکن قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔
کیسے اللہ کتاب دے گا؟ یہ سب چکرے پریشان رہتے ہیں۔ ارے جیسے اللہ بارش دیتا ہے انکار نہیں کرتا ہے بندہ، جیسے اللہ کھانا کھلاتا ہے روزی دیتا ہے بندہ انکار نہیں کرتا ہے، جیسے اللہ زندگی عطا فرماتا ہے بندہ انکار نہیں کرتا ہے، جیسے اللہ موت دیتا ہے بندہ انکار نہیں کرتا ہے۔ بھائی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے اور بلکہ دنیا کی ہدایت و رہبری کے واسطے ہم کو ایک کتاب عطا فرمائی، وہ قرآن مقدس ہے۔ اس پہ کیا انکار ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دیا؟ تو آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا آیتوں سے مراد نشانیاں یعنی مصطفیٰ کے معجزات، مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات۔ مکہ کے باشندے بھی معجزات کا انکار کرتے رہے، آج داڑھی ٹوپی والا بھی معجزات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بہت سارے معجزات کا انکار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو حدیث کا سمجھدار کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے معجزات کا انکار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سارے انسان دکھی چیز کو جانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جو انسان دکھ رہا ہے اسی کو جانتا ہے، اسی کو جو دکھ رہا ہے اسی کو جانتا ہے، اور جو دکھتا ہے اسی کو جانتا ہے، یہ انسان کی عادت ہے۔ جو نہ دکھے اسے جان لے، یہ عادت کے خلاف ہے۔ جو نہ دکھے اسے جانا جائے، یہ عادت کے خلاف ہے، اور عادت کے خلاف اگر نبی جانتے ہیں، نبی بتاتے ہیں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو دیکھ کر کے انسان جان لیتا ہے، یہ عادت ہے۔ مصطفیٰ دیکھے نہ دیکھے سب جان لیتے ہیں یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، سمجھا نہیں؟ معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا، تو اس کا انکار کرنا اللہ کی آیت کا انکار کرنا، جی اللہ تعالیٰ کی نشانی کا انکار کرنا۔ جی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں ناحق۔ میں ایک بار بتا رہا تھا میں شاید کہ قبیلہ ریل، زکوان اور اسیہ آپ نے سنا ہوگا، ان قبیلوں کے لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام کی طرف بڑے راغب اور مائل ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے قبیلوں کی طرف کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قاری کا مطلب بہت بڑا عالم اور مفتی، آج کے دور میں نہیں، بہت بڑے عالم اور مفتی کو اقرا اور قاری کہا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو روانہ کیا، اور قبیلہ لیل، زکوان اور اسیہ کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا، ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا، پہلے قید میں رکھا بعد میں شہید کر دیا۔ مصطفیٰ کو اتنا غم لاحق ہوا کہ فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف دعا کرتے رہے، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں داڑھی ٹوپی والا بولتا ہے، بولے مولانا حضور کو معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا کائے بھیجتے، ہے نا؟ اعتراض کرتے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسکول میں بھی ہوتا ہوگا، آپ لوگوں سرکل میں بولنے والا، اب زبان ہے پھسلتی رہتی ہے، اسی زبان سے سچ بولو، اسی زبان سے جھوٹ بولو۔ یہ اور بات ہے کہ زبان ہلتی ہے، جھوٹ بولتی ہے تو چہرے پہ نور چلا جاتا ہے، اور جب زبان ہلتی ہے حق بولتی ہے تو اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور عطا فرما دیتا ہے، دل میں سرور عطا فرما دیتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی تو اعتراض کر دیا۔ اب ایک دم ہو بہو یہی اعتراض میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں، الزامی جواب، تحقیقی جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، یہ لوگ کتنے نبی کو شہید، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہود و نصارہ کفار یہ نبیوں کو شہید کرتے ہیں ناحق۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا معاذ اللہ کو نہیں معلوم تھا معاذ اللہ کہ نبی شہید ہو جائیں گے؟ کائے بھیجنے کا؟ جو اعتراض مصطفیٰ کی ذات پہ کرتے ہو وہی اعتراض مصطفیٰ پہ خالی نہیں رہے گا، خدا کی ذات پہ ہو جائے گا، سمجھ رہے گی نہیں؟ تو آپ کہیں گے اللہ جانتا ہے، تو ہم کہیں گے اللہ جانتا ہے، اپنے محبوب کو جاننے والا بنا دیتا ہے، اپنے محبوب کو جاننے والا بنا دیا اللہ تبارک۔ تو کہا کیا جواب ہوگا؟ کہا یہاں دعوت و تبلیغ اور اسلام کو پھیلانے کی اہمیت بتائی گئی۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ جہاد ہے،
اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا جائے، دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ تو کہا قبیلہ ریل زکوان وغیرہ سب کے بارے میں معلوم تھا، لیکن مصطفیٰ نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی اہمیت بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اگرچہ ان لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا، اللہ پھر بھی بھیجتا رہا۔ معلوم یہ ہوا اگرچہ لوگ شہید ہوتے رہے، دعوت و تبلیغ کو بڑھاتے رہنا یہ خدا کی سنت کریمہ ہے نا؟ سمجھ آیا کہ نہیں؟ خدا کی سنت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ کہیں پھر ہم نے فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، نبیوں کو شہید کر دیا تو اللہ کا غضب ان کے اوپر آ گیا۔ تو جیسے اللہ کا غضب یہاں پہ آیا، ویسے ہی قبیلہ ریل زکوان کے اوپر مصطفیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ خبر ہے کہ نہیں آپ؟ جی ہو بہت سیم وہی اعتراض۔ اور ان لوگوں نے ایک دو نبی نہیں، پچھلے ہفتہ میں نے بتایا تھا نا، ٹرپل طلاق کے بیس پر جو ہے نبیوں کو شہید کیا، میرا پورا بیان ہوا اس میں۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے ایک دو نبی کو نہیں 70 نبیوں کو شہید کیا۔ کتنے نبیوں کو؟ اللہ اکبر، غور کریں آپ، 70 نبیوں کو شہید کیا ان لوگوں نے۔ 3 نبیوں کو تو خالی 3 طلاق کے بیس پر ان لوگوں نے شہید کیا۔ 3 طلاق۔ ہمارے یہاں تو معاملہ آتا ہے، ہم لوگ 3 طلاق کو بولتے ہیں 3 ہی طلاق ہے، ایسا ہی ہے نا؟ 3 طلاق، کتنی طلاق ہے؟ 3 طلاق ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں حدیثیں ہیں، ابن ماجہ کے اندر ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس کا پورا واقعہ ہے ابن ماجہ کے اندر، بخاری شریف کے اندر ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں اس کو مطالعہ کر کے بیان بھی نہیں ہوتا، اور بیان ہوتا ہے تو خشک ہوتا ہے، ہم سنتے بھی نہیں، سوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ کو واقعہ معجزات والے ہیں نا، واقعہ سننا، سبحان اللہ بولا، یہ ہمارا کام ہو چکا ہے۔ معجزہ سن کر کے ایک دم نعرہ لگانا ہمارا کام ہو چکا ہے بھائی۔ ارے ٹھیک ہے، معجزہ بھی سنتے ہیں ہم لوگ، واقعات بھی سنتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے پیغامات کو بھی سننا چاہیے نا۔ طلاق کے تعلق سے آقا نے کیا بتایا وہ سننا چاہیے نا، کیا طریقہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم سیکھتے نہیں۔ تو 3 طلاق 3 ہی طلاق ہوتی ہے، حدیث سن لے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس، اور حدیث صحیح ہے، البانی بھی بولا ہے صحیح ہے، البانی ان کا ابا ہے، غیر مقلد کا، خبر ہے نا؟ معلوم کون سا باپ ہے؟ یہ بہت طنز بھرا جملہ ہے، کون سا باپ؟ علمی باپ ہے یا عملی باپ ہے؟ کون باپ ہے وہی جانے۔ تو البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر یمن کی طرف جا رہے تھے، گھر سے نکلنے لگے، دروازے پہ پہنچے، کچھ بات ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے 3 طلاق دے دیا، دروازے پہ کھڑے کھڑے دان۔ اب 3 دے دیا، ان کے یہاں تو ایک ہی رہے گا نا، لیکن آؤ مصطفیٰ کے یہاں کتنا ہوگا؟ ابن ماجہ کی صحیح حدیث، آقا کی بارگاہ میں معاملہ رکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کے رکھا معاملہ، تو حضور نے فرمایا 3 واقع ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کتنی واقع ہو گئے؟ بولیے نا یار، کتنی بڑھ گئیں؟ اچھا ہم کہتے تو کہتے مولانا تم کہہ رہے ہو، تو ہم کہیں گے پیارے مولانا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ نبی کہہ رہا ہے جو ساری کائنات کا مولا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا آقا بنایا، اس نے کہا 3۔ فرمایا ابن ماجہ کے لیے، بخاری کے اندر بھی ہے، کتاب اللعان کے اندر، حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر ایک نہیں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت اویمر اجلانی کی بیوی پہ 3 طلاق نافذ کرا دیا، کہ 3 طلاق پڑ گئے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کس نے نافذ کیا، ہم نے یا مصطفیٰ نے؟ تو امام اعظم حنیفہ کے موقف کو سمجھنا آسان نہیں ہے پیارے۔ امام اعظم کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، امام اعظم وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی حدیث کو حکیمانہ انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ایک مثال پیش کر دیتا ہوں بات روک کر کے، موضوع سے ہٹ کے بعد۔ ایک بار امام اعظم حنیفہ کیا ہے، امام تلاوت کرتا ہے، مقتدی نہیں۔ مقتدی کو حضور نے منع فرمایا ہے۔ کیسے منع فرمایا سنیں۔ امام اعظم کا موقف رہا تو کوفہ میں ہنگامہ ہو گیا، ارے یہ تو نعمان بن ثابت کہتے ہیں کہ خالی امام تلاوت کرے گا، مقتدی نہیں کرے گا۔ سب جمع ہو گئے، کافی لوگ جمع ہو گئے، کہا چلو نعمان بن ثابت سے ہم گفتگو کریں گے۔ امام اعظم حنیفہ کے پاس آئے اور سب کائیں 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 بولنا شروع کر دیے۔ امام اعظم نے فرمایا یہ بتاؤ تم لوگ سب بولو گے یا تم میں سے ایک آدمی بولے؟ سب بولو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ایک آدمی بولے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، بڑا علم اللہ نے دیا ہے ان کو، یہ بات کریں گے، یہ ہمارے ترجمان ہیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا ان کی بات تمہاری بات ہوگی؟ کہا ہاں۔
کہا ان کا ہارنا تمہارا ہارنا کہاں، کہا ان کا جیتنا تمہارا جیتنا کہاں۔ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا تم نے اپنے دنیا کے معاملے میں ایک کو اپنا امام بنا لیا، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ ہم نے نماز کے اندر ایک آدمی کو اپنا امام بنا لیا، اس کی صحیح تو ہماری صحیح، اس کی غلط تو ہماری غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام اعظم حنیفہ نے فوراً آقا علیہ السلام کی حدیث کو پیش فرمایا حضور فرماتے من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا جس کا امام ہوتا ہے تو امام کا پہنا مقتدی کا پہنا ہوتا ہے۔ اتنی اچھے انداز میں امام اعظم نے سمجھایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ گدھوں کو نہیں سمجھ میں آتی بات، یہ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو حدیثیں ہیں، تو انہوں نے نبیوں کو شہید کیا 3 طلاق کے بیس پر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے اپنے لڑکے کی شادی اپنی کزن مطلب اپنے بھائی کی لڑکی سے کر دی، اس کی کزن سے کر دی، اور بھائی کی لڑکی بڑی پیسے والی، بڑی مال و دولت والی، اب اس کو پسند نہیں، تو اس نے جو ہے تینوں غصے میں دے دیا، نکاح کے بعد اعتراض دے دیا، تینوں دے دیا۔ اب اس وقت جو ہے ہمارے یہاں تو بھائی فتویٰ دینے کے لیے ابھی چلو سنیوں سے جڑ کے لے لے میں، اور جہاں 3 طلاق دے دیے بولے ایک اور ہے وہاں چلتے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ ابھی تک یہ تھے، اب وہاں پہنچے، وہاں کا معاملہ تو خالی یہ ہے، وہاں پہ جس کا فتویٰ چلتا تھا وہ اللہ کا نبی ہے جسے یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یحییٰ علیہ السلام سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ آپ نے فرمایا اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، 3 طلاق نافذ ہو چکے ہیں، جب تک وہ دوسرے سے شادی نہیں کر لے گی اور دوسرا طلاق نہ دے دے یا دوسرے کا انتقال نہ ہو جائے تب تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ایک دم ہمارا ہی مسئلہ ہوا کہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں طریقہ غلط ہے، پہلے بتا دیں۔ ہم لوگ یہاں بولتے نا نکاح کے لیے سویرے چھوڑ دینا، یہ غلط ہے، شرط مت لگاؤ۔ شادی کر رہا ہے کس نیت سے کرے لڑکا کہ میں پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے والا ہوں، ہے نا، پھر کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لڑکی عدت گزار کے پہلے شوہر سے شادی کر سکے، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام اعظم حضرت یحییٰ نے فتویٰ دیا، جب فتویٰ دے دیا تو بادشاہ تھا، اس نے برداشت نہیں کیا، اور اس کی جو بھابھی تھی اس نے ابھارا بھی، اس نے کہا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے، آپ کی گردن کاٹ دی گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن یاد رکھو پیارے، نبی زندہ ہوتا ہے، نبی زندہ ہوتا ہے، شہید ہو چاہے نہ ہو وہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ خالے میں آپ کا سر ہے اور آپ کے لب کھلے ہیں، زبان ہل رہی ہے اور ایک ہی کلمہ نکل رہا ہے، اس کی عورت اس کے لیے اب حلال نہ رہی، لا تحل له لا تحل له لا تحل له، اب اس کی عورت اس کے لیے حلال نہ رہی۔ یہ معاملہ بڑھ گیا، آخر یہ کس کے بیس سے بول رہے ہیں؟ کہا زکریا کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ تو اب حضرت یحییٰ کے بعد آپ کے والد زکریا کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے گردن سے خون زیادہ نکل رہا تھا، بہت زیادہ خون کنٹرول میں نہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ بخت نصر بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے قتل کر رہا ہے ان لوگوں کو، اب تو انہیں چھوڑ دیں، خون تو بند ہو گیا۔ تو یہودیوں نے کہا یہ بھی ملے ہوئے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا جائے، حضرت ارمیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ذرا سوچیں آپ، اگر ہمارے ہاں عالم صحیح مسئلہ بتا دے تو اس کو شہید نہیں کیا جاتا، اس کی عزت کو ضرور شہید کر دیا جاتا، اس کی عظمت کو ضرور شہید کر دیا جاتا۔ اس نے حق کیسے بول دیا؟ ارے بھائی عالم وہی ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کی نیابت میں جھوٹ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو خدا کا پیغام ہوتا ہے نا، ورنہ اس کو عالم کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، حضور کا وارث کہلانے کا حق ہی نہیں ہے اس کو۔ تو نبیوں کو ان لوگوں نے شہید کیا، اس طریقے سے شہید کیا، ذرا سوچیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نا حق نبیوں کو شہید کرتے رہے، اور نبیوں کے ساتھ ساتھ جو نبیوں کے سپورٹ میں آئے، کہا انصاف کرو، عدل کرو، جھوٹ مت بولو، مکاریاں مت کرو، عیاریاں مت کرو، ہمیشہ انصاف کو پروان چڑھاؤ۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے وہ قوم ہمیشہ خوشحال ہوتی ہے، جس قوم میں انصاف کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو یاد رکھو وہ قوم ہمیشہ پریشان رہتی ہے۔ اپنے شہر کے بارے میں دیکھو، لنگی کرتا ہی پہنتے رہے لیکن انصاف کی بات کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوشحالی عطا فرمائی تھی، لکڑے کے گھر میں لیکن سکون سے رہ رہے تھے۔ اور اب جب سے انصاف کا ہم لوگوں نے خون کر دیا، حق بولنا چھوڑ دیا، کاروبار میں آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب آ رہا،
کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی، کیونکہ انصاف کا خون جب ہوتا ہے تو برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، اور جس قوم میں انصاف کو پھیلا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے اس قوم پر برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خبر ہے نا؟ تو انصاف ضروری ہے۔ یہودیوں نے سب سے پہلے یہ شرارت کی، آج یہ شرارت مسلمانوں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ لوگ انہیں بھی قتل کرتے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جو لوگ بھی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محبوب اگر ایسی حرکت والے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ارے عذاب کی خوشخبری نہیں دی جاتی، لیکن یہ طنز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تم کو ان شرارتوں کی وجہ سے عذاب مبارک، ہم لوگ بولتے ہیں نا، تم کو تمہارا عذاب مبارک ہے۔ اعلیٰ علی رحمٰن نے ایک شعر میں لکھا ہے نا، دوسرا مصرع یہ ہے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، ارے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تجھے تیرا دوزخ کا معاملہ مبارک ہو۔ اور امام احمد رضا فرماتے ہیں ہمیں جنت مبارک ہے نا، تو وہ طنز کے طور پر کہا گیا۔ لیکن اگر یہ طنز ہم کریں تو کہا جائے مولانا طنز کرتے ہیں، ارے بھائی اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے ایسے لوگوں کو چھیڑ کے ایک دم چپکا چپکا کے دیتے رہنا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، رب فرماتا ہے انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ کہا کہ کیوں دردناک عذاب کیوں ہے؟ اچھے کام تو کرتے رہے نا، بہت نیکیاں کرتے رہے، بہت روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ فرماتا ہے نہیں، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ دنیا آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب اپنے نماز روزے کا واسطہ نہ دے، برباد ہے سب اعمال۔ اور نبی کو شہید کرنا یہ بھی ہے کہ نبی کی عظمت کو شہید کر دیا جائے، نبی کی شان کو ختم کر دیا جائے، یہ بھی نبی کو شہید کرنا ہے۔ اتنے نالائق حضور کو شہید کرنے کے در پیر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بلا کر اللہ نے حفاظت فرمائی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جی وما لهم من ناصرین، اعمال برباد ہو گئے، اب ان کا کوئی مددگار نہیں، اور ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے نا۔ انشاءاللہ آگے اور سلسلہ